آج کے اس شاندار وضاحتی جائزے میں خوش آمدید۔ آج کی اس خاص گفتگو میں ہم 10ویں جماعت کے انگریزی بورڈ امتحانات کے ایک ایسے راز سے پردہ اٹھانے والے ہیں جو 2027 کے امتحانات کی تیاری کا رخ مکمل طور پر بدل دے گا۔ بورڈ کے امتحان میں ویسے تو ہر ایک نمبر بہت اہم ہوتا ہے، لیکن ذرا سوچیں، ایک ہی سوال اگر پورے 15 نمبروں کا ہو، جی ہاں، یہ وہ مخصوص سوال ہے جو کسی بھی طالب علم کے فائنل گریڈ کو سیدھا آسمان پر لے جا سکتا ہے۔ ماضی کے پرچوں کے مکمل اور گہرے تجزیے کے بعد آج ہم یہ دیکھیں گے کہ ان 15 نمبروں کو 100% کیسے یقینی بنایا جائے۔ تو چلیں بنا کسی تاخیر کے اس ماسٹر کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کے اس جائزے کا خاکہ کچھ یوں ہے۔ پہلے ہم اس 15 نمبر کے سوال کی نوعیت کو سمجھیں گے، پھر بات ہوگی اس بڑے فیصلے کی، یعنی مضمون بمقابلہ پیراگراف۔ اس کے بعد ہم مضمون کا خاکہ اور پیراگراف کی حکمت عملی پر نظر ڈالیں گے، اور آخر میں دیکھیں گے کہ پیشکش کے ذریعے زیادہ سے زیادہ نمبر کیسے حاصل کیے جائیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہمارے پہلے حصے کی، 15 نمبر کا سوال جو کہ اصل میدان جنگ ہے۔ انگریزی کے پرچے کا سوال نمبر 5 دراصل وہ میدان ہے جہاں تحریری صلاحیتوں کا کڑا امتحان ہوتا ہے۔ یہ نمبر یعنی 15 اپنے اندر واقعی ایک بہت بڑی طاقت رکھتا ہے۔ پورے پیپر میں کوئی بھی دوسرا اکیلا سوال اتنے زیادہ نمبروں کا نہیں ہوتا۔ سچ پوچھیں تو یہ ایک سوال ہی فائنل A+ گریڈ کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ اگر اس ایک حصے کو شاندار طریقے سے حل کر لیا جائے تو مجموعی کامیابی کا گراف خود بخود بہت اوپر چلا جاتا ہے۔ اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ امتحانی پرچے میں جب طلبہ سوال نمبر 5 پر پہنچتے ہیں تو ان کے سامنے کل 6 مختلف آپشنز موجود ہوتے ہیں۔ 3 موضوعات مضمون یعنی ایسے کے لیے دیے جاتے ہیں اور 3 موضوعات پیراگراف کے لیے۔ اب یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی کو دور کرنا بے حد ضروری ہے۔ امتحان دینے والوں کو یہ سارے 6 موضوعات حل نہیں کرنے ہوتے، اور نہ ہی ایسا ہے کہ ایک مضمون اور ایک پیراگراف دونوں لکھنے ہیں، بلکہ مکمل آزادی ہوتی ہے کہ ان کل 6 آپشنز میں سے صرف اور صرف ایک کا انتخاب کیا جائے، اور سچی بات یہ ہے کہ یہی ایک انتخاب کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ اب چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، ایک بہت بڑا فیصلہ کہ مضمون چنا جائے یا پیراگراف۔ امتحان کے دن سے بہت پہلے ہی یہ طے کرنا پڑتا ہے کہ مضمون لکھنا ہے یا پیراگراف۔ یہ فیصلہ طلباء کی اپنی سپیڈ اور یادداشت پر منحصر ہوتا ہے۔ آئیے ذرا ان کا موازنہ کرتے ہیں۔ دیکھیں، مضامین کے لیے 150 سے 200 الفاظ درکار ہوتے ہیں، جس کا چیکر پر ایک بہت ہی زبردست امپیکٹ پڑتا ہے، اور ٹاپرز عموماً اسی کو پسند کرتے ہیں۔ دوسری طرف پیراگراف کے لیے 100 سے 150 الفاظ چاہیے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے اس سے وقت کی کافی بچت ہوتی ہے اور یاد کرنے کے لیے ٹاپکس بھی کم ہوتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں میں سے کسی بھی ایک کا انتخاب کر کے پورے 15 نمبر لیے جا سکتے ہیں۔ شرط صرف یہ ہے کہ معیار اعلیٰ ہونا چاہیے۔ تو اب بڑھتے ہیں تیسرے حصے کی جانب، مضمون کا خاکہ اور سب سے زیادہ امکان والے ٹاپکس۔ ان طلباء کے لیے جنہوں نے مضامین کا راستہ چنا ہے، ماضی کے پرچوں کے گہرے تجزیے سے نکالا گیا یہ ڈیٹا بہت کمال کا ہے۔ یہاں ایک انتہائی دلچسپ رجحان سامنے آتا ہے۔ ڈیٹا صاف بتا رہا ہے کہ مائی ہاؤس، اے ٹرو مسلم اور ہیلتھ جیسے مضامین 1-2 بار نہیں بلکہ پورے 12 مرتبہ آ چکے ہیں۔ یہ کوئی محض اتفاق نہیں ہے، یہ امتحانی پیٹرن کی بالکل واضح نشاندہی ہے۔ ان مضامین کو تو کسی بھی صورت میں نظر انداز کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اسی طرح اگر ہم مزید دیکھیں تو کچھ اور موضوعات بھی تقریباً اتنی ہی اہمیت رکھتے ہیں۔ مائی لاسٹ ڈے ایٹ اسکول، لائبریریز اور اے ہاکی یا کرکٹ میچ ایسے مضامین ہیں جو امتحانی پرچوں میں 11 مرتبہ اپنا لوہا منوا چکے ہیں۔ یہ اعداد و شمار ثابت کرتے ہیں کہ پیپر بنانے والے ان مخصوص موضوعات کو کس قدر پسند کرتے ہیں۔ مطلب ان کی بہترین تیاری کا مطلب ہے کہ امتحان کے کمرے میں پورے اعتماد کے ساتھ بیٹھنا۔ مضامین کی اگلی کیٹیگری ان درمیانے درجے کے موضوعات کی ہے جو ایک زبردست بیک اپ کے طور پر کام آتے ہیں۔ کرٹسی اور سین ایٹ ریلوے اسٹیشن 10 مرتبہ آ چکے ہیں، جبکہ اسپورٹس اینڈ گیمز، پاکستانی ویمن اور ولیج لائف 9 مرتبہ پرچوں کی زینت بنے ہیں۔ ان موضوعات پر عبور حاصل کرنے کا مطلب ہے کہ کسی بھی قسم کے سرپرائز سے مکمل طور پر محفوظ رہنا۔ یہ ٹاپکس ایک طرح سے زبردست حفاظتی جال کا کام کرتے ہیں۔ مضمون کے انتخاب کو 100% یقینی بنانے کے لیے اس فہرست کو ان آخری 5 موضوعات کے ساتھ مکمل کیا جاتا ہے: مانسون یا رینی ڈے، وزٹ ٹو اے ہل اسٹیشن، قائد اعظم محمد علی جناح، مائی ایمبیشن اور مائی ہابی۔ کل ملا کر یہ 16 مضامین کی ایک ایسی مضبوط ڈھال ہے جسے تیار کرنے کے بعد بورڈ کے امتحان میں مضمون والے حصے کی فکر کرنے کی بالکل بھی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ سارا کام یہیں مکمل ہو جاتا ہے۔
اب چلتے ہیں چوتھے حصے کی طرف، پیراگراف کی حکمت عملی اور اس کے سب سے زیادہ امکان والے ٹاپکس۔ اب ان طلباء کی بات کرتے ہیں جو طویل مضامین کے بجائے ذرا مختصر اور وقت بچانے والے راستے کو ترجیح دیتے ہیں۔ پیراگراف کا انتخاب واقعی ایک بہت ہی سمارٹ حکمت عملی ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ کارکردگی۔ جہاں مضامین کے لیے 16 ٹاپکس تیار کرنے پڑتے تھے، وہاں پیراگراف کے لیے صرف 12 موضوعات تیار کرنا کافی ہے، یعنی گیس ورک مکمل طور پر ختم۔ صرف ان 12 موضوعات پر فوکس کر کے امتحانی کوریج کو پورے 100% تک پہنچایا جا سکتا ہے نا زبردست؟ اور یہ اعداد و شمار بڑی خوبصورتی سے واضح کرتے ہیں کہ پیراگراف کے حصے میں بھی کچھ موضوعات کی کیسی زبردست اجارہ داری ہے۔ بالکل مضامین کی طرح یہاں بھی مائی اسکول، اے پلیزنٹ ڈریم اور کچن گارڈننگ سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ یہ پیراگرافز ماضی کے پرچوں میں پورے 12 مرتبہ آ چکے ہیں۔ یہ اس بات کا بالکل ناقابل تردید ثبوت ہے کہ امتحانی نقطہ نظر سے یہ ٹاپکس کتنے زیادہ اہم ہیں۔ اس فہرست کو تھوڑا اور آگے بڑھاتے ہیں تو وہ موضوعات سامنے آتے ہیں جن کا ٹریک ریکارڈ بہت ہی شاندار رہا ہے۔ اے ریور ان فلڈ، مائی نیبر اور ٹیلی ویژن، ان میں سے ہر ایک موضوع 10 دفعہ امتحانات میں دہرایا جا چکا ہے۔ اسی طرح گرل گائیڈز اور ہاؤ ٹو کیپ ٹاؤن کلین 9 دفعہ پیپرز میں آ چکے ہیں۔ یہ وہ بھروسہ مند موضوعات ہیں جو کسی بھی سال پرچے کا حصہ بننے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ ان 12 پیراگرافز کی فائنل لسٹ کو مکمل کرنے کے لیے یہ آخری 4 موضوعات بھی شامل کیے گئے ہیں: وزٹ ٹو اے میوزیم، این انڈسٹریل ایگزیبیشن، اے پکنک اور اے فارچون ٹیلر، جو کہ 8 مرتبہ پیپرز میں ظاہر ہو چکے ہیں۔ اس بات کی بالکل پکی ضمانت دی جا سکتی ہے کہ ان 12 پیراگرافز کو اگر پکا کر لیا جائے تو امتحان کے دن دیے گئے 3 آپشنز میں سے کم از کم ایک تو ضرور پیپر پر چھپا ہوا ملے گا، یہ تو طے ہے۔ اور اب آخر میں ہمارے 5ویں حصے پر نظر ڈالتے ہیں، پیشکش یعنی پریزنٹیشن اور حتمی حکمت عملی۔ موضوعات کا انتخاب کر لینا اور ان کو یاد کر لینا تو بس آدھا سفر ہے۔ اصل جادو تو اس بات میں ہے کہ اس سارے مواد کو امتحان کے دن پیپر پر کیسے اتارا جاتا ہے۔ ذرا سوچیں، چیکر ہزاروں پرچے چیک کرتا ہے، اس کی نظر میں وہی پیپر الگ اور ممتاز نظر آتا ہے جس کی پریزنٹیشن کمال کی ہو۔ مارکر کا بالکل درست استعمال، شاندار ہیڈنگز بنانا اور سب سے بڑھ کر انگریزی کے برمحل اقوال یعنی کوٹیشنز کا استعمال، یہ وہ جادوئی حربے ہیں جو چیکر سے پورے 15 نمبر چھین لیتے ہیں۔ تو یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ صرف اس لسٹ کو دیکھ کر خوش ہو جانا کافی نہیں ہے۔ کامیابی کا اصل راز تو ایکشن لینے میں ہے۔ آج اور ابھی سے کلاس کے روزانہ یا ہفتہ وار ٹیسٹوں میں ان مخصوص ٹاپکس کو شامل کرنا شروع کر دیں۔ جب بار بار انہی موضوعات کو ٹیسٹ میں لکھا جائے گا تو نہ صرف سپیلنگ کی غلطیاں دور ہوں گی بلکہ لکھنے کی سپیڈ میں بھی ایک حیرت انگیز اضافہ ہوگا جو بورڈ کے امتحان کے دن کے لیے بالکل ناگزیر ہے۔ اب جب کہ تمام حقائق، اعداد و شمار اور پوری کی پوری حکمت عملی بالکل سامنے آ چکی ہے، ایک بڑا اور حتمی سوال باقی رہ جاتا ہے۔ امتحان کے دن کیا چیز زیادہ مؤثر ثابت ہوگی؟ کیا وہ ایک طویل، امپریس کرنے والا شاندار مضمون ہوگا یا ایک مختصر، جامع اور وقت بچانے والا پیراگراف؟ راستہ چاہے کوئی بھی چنا جائے، آج کے اس تفصیلی جائزے کے بعد یہ تو پکا ہے کہ 2027 کے بورڈ امتحانات میں ان 15 نمبروں پر فتح حاصل کرنا اب 100% ممکن ہے۔ تو بس تیاری جاری رکھیں اور اس شاندار کامیابی کی طرف قدم بڑھاتے رہیں۔